پانچواں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 114 سے 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحمت والا۔ طائفہ، تم ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ بہکا دے تمہیں، وما یضلون، اور وہ نہیں گمراہ کرتے، الا، مگر، انفسہم، اپنی جانوں کو، وما یضرونک، اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہیں، من شیء، کچھ، کسی چیز سے، وانزل اللہ، اور اللہ نے نازل کی، علیک الکتاب، تمہارے اوپر کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور تمہیں سکھا دیا، ما لم تکن تعلم، جو کچھ تم نہ جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر بہت بڑا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی بھلائی نہیں، فی کثیر، بہت میں، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں، خفیہ مشوروں سے، الا، مگر، من امرا، جو حکم دے، بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، او اصلاح بین الناس، اور اچھی بات کا، او اصلاح، یا صلح کرانے کا، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ومن یفعل، اور جو کرے، ذالک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو کرے یہ کام اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، فسوف نؤتیہ، تو ان قریب ہم اسے دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر ثواب۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو یشاقق، مخالفت کرے، رسول کی، من بعد ما تبین، اس کے بعد جو ظاہر ہو چکی، لہ الہدا، اس کے لیے ہدایت، ویتبع، اور پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کی راہ سے جدا راستے کی، نولہ ما تولی، نولہ، ہم اسے پھیر دیں گے، ما تولی، جدھر وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِحِ جہنم، اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشتا، ان یشرک، کہ شریک ٹھہرایا جائے، بہ، اس کے ساتھ، ویغفر، اور بخش دیتا ہے، ما دون ذالک، جو گناہ اس کے نیچے ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فقد، تو بے شک، ضل ضلالا بعیدا، وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا، یا نیکی کا، یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو اسے عنقریب ہم بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں عام لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ ان کے زیادہ تر کلام اور مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی کلام زیادہ تر فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان کے مشورے بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں، جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔
ان کی بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے مشورہ کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، جیسے صدقہ دینے کا حکم دیتے ہیں، یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، یا لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مشورے میں خیر اور بھلائی ہے۔ جیسے ابھی آگے میلاد شریف آنے والا ہے، میلاد کی محافل وغیرہ، جلوس وغیرہ اور دیگر ان سارے معاملات، نیک کاموں کے لیے میٹنگ ہم نے رکھی تھی، مشورہ ہوا تو، یا اور کسی کو صلح کروانے کے لیے کوئی مشورہ میٹنگ رکھی جائے، یا اس طرح اچھے کاموں کے لیے جو مشورہ میٹنگز رکھی جائیں، ان میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے، ثواب کا کام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس گروہ کے لیے نصیحت ہے کہ جن کے مشورے فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور جو معاذ اللہ گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مشورے کرتے ہیں، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کو پلاننگ کرنے کے لیے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا برا کام کرنے کے جیسے سینما بنانے، بے حیائی کے سینٹر بنانے، فلمی صنعت کی ترقی کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ یہ مشورے صرف خیر سے خالی نہیں بلکہ شر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے مقابلے میں آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو نیکی کے کام کے لیے مشورے کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں، قوم کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، عوام کے معاملات سلجھانے کے لیے، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرنے والے کے لیے، میاں بیوی اور دیگر رشتہ داروں کے جھگڑے ختم کروانے کے لیے، دوستوں میں ناراضگی ختم کر کے جائز دوستی کروانے کے لیے مشورے کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یوں ہی بطور خاص اس آیت میں جن حضرات کا تذکرہ ہے وہ ہے نیکی کی دعوت کے لیے مشورے کرنے والے۔ ایسے تمام لوگوں کے مشورے خیر اور بھلائی سے بھرپور ہوتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی دعوت عام ہو، مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بنے، لوگ سنتوں کے پابند بن جائے، لوگوں کے اندر خوف خدا، عشق مصطفیٰ پیدا ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، مسلمان باعمل بن جائیں، لوگوں کے گھر امن کا گہوارہ بن جائے، گھروں میں اللہ رسول کا ذکر ہو، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو۔ اللہ جو لوگ ان کاموں کے لیے مشورے کرتے ہیں وہ سب اللہ کے پیارے ہیں۔ آیت مبارکہ کے چند پہلوؤں کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ورنہ حقیقت میں یہ آیت نجی معاملات سے لے کر صوبائی، ملکی، قومی، بین الاقوامی معاملات، یہ سب کو شامل ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اچھے مشوروں پر اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ یہ کام اللہ کے رضا کے لیے کیے جائیں تب اجر عظیم ہے، ورنہ اگر ریاکاری کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، خود کو بڑا لیڈر یا مصلح کہلوانے کے لیے، یا لوگوں میں عزت اور شہرت کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی کے لیے، یا بڑا عالم یا مبلغ یا متحرک کہلوانے کے لیے یہ عمل کیے، اب یہ سراسر تباہی و بربادی ہو جائے گی۔ حالانکہ کام نیکی کر رہے ہیں، اچھے کام کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ میں کتنا بڑا لیڈر ہوں، میں سب کو جمع کر لیتا ہوں۔ نیتیں کچھ اور ہیں، بظاہر کام نیک ہو رہا ہے لیکن نیت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نیکیوں کے اندر چھپے ہوئے گناہوں سے بچو۔ بہت ساری نیکیوں کے اندر گناہ چھپے ہوتے ہیں، اور یہ شیطان کا بڑا خطرناک ترین وار ہوتا ہے۔ پہلے تو نیکی کرنے ہی نہیں دیتا، اب نیکیوں پہ جب بندہ لگ جاتا ہے، سمجھتے اب بندہ ہٹ نہیں رہا اس راستے سے، اب وہ جو نیکیوں کے اندر سے گناہ کرواتا ہے، نیکیوں کو ضائع کروا دیتا ہے، ان سے بچنے کی بڑی سخت حاجت ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، بغض و کینہ دل میں رکھ رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بندہ یوں ہے تو یوں ہے تو یوں۔ اب کسی کوئی عذر بنا کے، یہ دینی بندوں کی بات کر رہا ہوں، دنیا دار بندہ تو بیچارہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں اپنے کام کروں گا تو کچھ سوچے گا۔ یہ دینی لوگوں کو شیطان چونکہ ہر بندے کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ ایک دنیا دار آدمی ہے، اس کو اس کے حساب سے ڈیل کرے گا، ایک دیندار آدمی ہے، اس کو اس کے مطابق گناہ کروائے گا۔ جو جتنا بڑا عالم ہے، جتنا بڑا کوئی ہے دینی حوالے سے، وہ اس کے حساب سے ڈیل کر کے اس پہ اٹیک کرے گا، اور اس کو بڑے اچھے سے مشورے دے گا، تم نیک کام کر رہے ہو، تم بہت اچھا کر رہے ہو، تم دین کی خاطر یہ کر رہے ہو، تم اللہ رسول کے رضا کے لیے یہ کر رہے ہو، تم جو بھی کر رہے ہو
لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہو، بغض و کینہ پیدا کر رہے ہو، ایک مسلمان کے خلاف یہ معاملات کر رہے ہو، تو ایک بہت نازک معاملہ ہے۔ شیطان کے ایسے ایسے وار ہیں باریک کہ اللہ پاک کی اگر مدد شامل حال ہو تو ہی ہم شیطان کے ان سارے واروں سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ روزانہ یہ وظیفہ زبان پہ رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس ٹاپک پہ ہم نے کافی کلام کیا تھا۔ روزانہ ایک خاص وظیفہ ہے، وہ بھی اگر پڑھ لیں تو بندہ شیطان سے بچا رہتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا وقتاً فوقتاً دن بھر میں یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان دور رہے، شیطان کے واروں سے ہم بچ سکیں، کیونکہ اللہ کی پناہ کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے۔ بہت پاورفل ہے، اس کو نہ کوئی ٹیکنالوجی مار سکتی ہے، نہ کوئی اس کو ایٹم بم اڑا سکتا ہے، کوئی بھی ہماری دنیا کی جتنی بھی ترقی کر لیں شیطان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم اسے نہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ دیکھتا کیا ہے؟ ہماری رگوں کے اندر دوڑتا ہے خون کی طرح، اور سخت دشمن ہے، خطرناک ترین دشمن ہے۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر اس خطرناک دشمن سے ہم نہیں بچ پاتے، تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو اس کے بعد اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے۔ اس آیت میں دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جو حقیقت میں ایک ہے۔ پہلی چیز کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں، اور دوسری بات کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلنا جائز نہیں۔ مسلمانوں کا راستہ اطاعت رسول کا راستہ ہے، تو اس سے ہٹنا اطاعت رسول سے ہٹنا ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق حجت و دلیل ہے، اور اس کی مخالفت جائز نہیں، جیسا کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں۔ نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، دکھا نہیں، دیکھا تو ہوا ہے ہم نے، راستے پر چلا۔ ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو کئی لوگوں نے ترجمہ لکھا ہے دکھا، تو دیکھ لیا راستہ سیدھا کون سا ہے، بس صرف چلنے کی دعا کرنی ہے نماز کے اندر۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس گروہ سے جدا ہوا وہ جہنم میں گرا۔ اس سے واضح ہے کہ حق مذہب اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ یہی مسلمانوں کی اکثریت کا ہے اور یہی بڑی جماعت ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے عربی کے حق میں نازل ہوئی، جس نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا، شرک نہیں کیا، اور اس کے سوا کسی اور کو کارساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرأت و دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ کی یہاں میرا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اور زندگی کے کسی حصے میں کر لے، چاہے بڑھاپے میں کر لے، پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، آخری عمر ہے، لیکن سچی توبہ کر لی۔ جب سے پتہ چلا کہ اللہ قبول فرما لیتا ہے توبہ، بس سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ پاک سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ کتنا کرم ہے اللہ کا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس سے حاصل ہونے والی مسائل
یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شرک نہیں بخشا جائے گا، جبکہ مشرک اور اپنے شرک پر مرے، اور یہی حکم کفر کا ہے، بلکہ علماء نے یہاں شرک سے مراد کفر لیا ہے۔ ہاں، کافر اور مشرک زندگی میں توبہ کرے تو اس کی توبہ یقیناً مقبول ہے، لیکن اگر شرک کی حالت میں ہی، کفر کی حالت میں ہی مر گیا، اب اس کی کوئی معافی نہیں۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تمام گناہ قابل مغفرت ہیں، اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل حق العبد، صاحب حق سے معاف کرا دے گا۔ جو حقوق العباد ہیں یا تو بندے سے معاف کرا لینے چاہیے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، جس کا بھی حق تلف کیا زندگی میں، کسی سے زیادتی کی، کسی کا مال کھایا، تو اس سے معافی بھی کرانی ہے، اس کا مال بھی واپس کرنا ہے۔ اور حاجیوں کے لیے بھی خوشخبری ہوتی ہے کہ حاجی جب مزدلفہ میں جاتا ہے اس کے حق العبد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ کے اندر وہ جو رات ہوتی ہے جہاں مغرب عشاء ملا کے پڑھتے ہیں اور کنکریاں چنتے ہیں، کھلے آسمان تلے سارے حاجی ہوتے ہیں، نیچے زمین پہ لیٹے ہوتے ہیں، اس رات میں حق العبد بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ چاہے تو روز قیامت اس وقت دونوں کی آپس میں بندوں کی صلح کروا کے بندہ اللہ کے اس بندے کو معاف کر دے، پہلے وہ معاف نہیں کرے گا کہ نہیں اللہ اس کی نیکیاں مجھے چاہیے، کہ اس ٹائم ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اور یہ ہوگا کہ میرے گناہ کسی کے سر پہ ہو جائیں، کسی کے کھاتے میں چلے جائیں، اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں۔ ہر بندہ ایک ایک نیکی کے لیے، کہتے ہیں 500 سال تک بندہ میدان محشر میں دوڑتا رہے گا، کوئی نیکی نہیں دے گا، ماں نہیں دے گی، باپ نہیں دے گا، جتنا بھی کوئی قریبی ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ کہے گا نہیں آج تو مجھے چاہیے نیکی۔ جیسے آج کل مال کے معاملے میں مریض ہوتے ہیں، مال کسی کو دینے کو دل نہیں کرتا، اس سے زیادہ اس ٹائم نیکیوں کی حصہ ہوگی کہ بھائی نیکیاں نہیں دے گی، کیونکہ وہاں نیکیوں کی کرنسی چلے گی، یہاں مال کی چلتی ہے، آخرت میں پھر اعمال ہے۔ تو نیکیاں لینے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک پھر مختلف انداز میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ جب چاہے گا نا کہ میں نے اس بندے کو بخشنا ہے تو پھر اس سے حقوق معاف کروا دے گا، پھر اسے کہا جائے گا جنت میں فلاں محل ہے، اگر تجھے وہ مل جائے، خوش ہو جائے گا، وہ کیسے ملے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، تجھے وہ مل جائے گا۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے معاف کیا، تو یوں اللہ چاہے گا تو وہ معافی کی کوئی صورت اس ٹائم بھی بن سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ کوشش یہ کریں یہیں پہ ہی مرنے سے پہلے ہی اپنے معاملات کلیئر کروا لیں، لوگوں سے بخشوا لیں، جس کا دل توڑا ہے، جس کی دل آزاری کی ہے، غیبت کی ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو یہی دنیا ہی میں معافی تلافی کرا لیں تو ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر و شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش یقینی نہیں بلکہ امید ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جسے چاہے بخشے۔ اب اللہ کسے چاہے گا یہ پتہ نہیں، اس میں اللہ جسے چاہے بخشے، وہ کس کو چاہے ابھی پھر اللہ جانتا ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آیت گناہ پر دلیر نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے۔ بندہ ایسا نہ سوچے کہ چونکہ اب سارے گناہ بخش دیے جائیں گے شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ، تو ٹھیک ہے اب تو مجھے لگے اب گناہ کھول کے کرو، کیونکہ شرک تو نہیں کر رہے ہم، تو کفر نہیں کر رہے، تو خیر ہے گناہ کرتے نہیں، گناہوں پر دلیر نہیں، اللہ جسے چاہے یہ بیچ میں قید لگا دے۔ اب گناہوں پر دلیر نہیں ہونا کہ اب ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، اب ٹھیک ہے باقی گناہ جتنے دل ہے کرو، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے، گناہوں پر دلیر نہیں ہونا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا، یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ کچھ عورتوں کو پوجتے ہیں، یعنی مونس بتوں کو پوجتے ہیں، جیسے لات، عزا، منات وغیرہ، یہ سب مونس نام ہے۔ یوں ہی عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس کو اس قبیلے کی انسا یعنی عورت کہتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب اپنے باطل معبودوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس لیے آیت میں فرمایا کہ مشرک عورتوں کو پوجتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مشرکین بتوں کو زیور وغیرہ پہنا کر عورتوں کی طرح سجاتے تھے، اس لیے انہیں عورتیں فرمایا گیا۔ ان مشرکین کے متعلق فرمایا کہ یہ حقیقت میں شیطان مردود کو پوجتے ہیں، کیونکہ اسی کے بہکانے سے ہی
یہ بت پرستی کرتے ہیں۔ اب بھی کافر ملکوں میں جائیں تو جگہ جگہ بت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک ملک میں ہم گئے تو وہاں صبح صبح لگے ہوتے ہیں عبادت کرنے اس وقت میں، اور کس کے آگے بت بنائے ہوئے ہیں، زیادہ تر تو وہ عورتیں ہی نظر آتی ہیں، ان کو کانوں میں پورے عورتوں والی شکل زیورات پہنا کے ان کے آگے لگے ہوتے ہیں۔ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے، رب کے آگے جھکتا ہے جو سب کا خالق ہے، تو عقل مند ہے ہی مسلمان، وہ بے وقوف ہے۔ جب ان کو دیکھتے تھے نا، دعا کرنے آگے بھی جاتے تھے، لگے ہوئے ہیں سارے کافر، بدھسٹ ہیں یا ہندو ہیں یا جو بھی، وہ اپنے اپنے خداؤں جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں ان کے آگے لگے ہوئے، جگہ جگہ انہوں نے چوکوں میں رکھے ہوتے ہیں، روڈوں پہ رکھے ہوتے ہیں، یا اپنے عبادت خانوں میں رکھے ہوتے ہیں، چوراہوں میں جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں، تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اور اپنی عبادت کر رہے ہیں، تو بے وقوف لگتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، یہاں شیطان ہو رہا، اس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ ضرور لوں گا، یعنی انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ بندوں کو اپنا اطاعت گزار بناؤں گا، تو شیطان لگا ہوا ہے، اپنی منمار ہے، اور رب سے دور کرتا ہے، عبادت سے دور کرتا ہے، نمازوں سے دور کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امید دلاؤں گا، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ یہ شیطان کا کہنا تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، کہ ضرور لوگوں کو طرح طرح کی چیزوں کی، کبھی لمبی عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، یہ شیطان کے وار ہیں، بڑی زندگی پڑی ہے، اور واقعی ہمارے ذہن میں ہوتا بھی یہی ہے، ابھی یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ، اتنے سال بعد یہ، پھر میرے بچے جوان ہو گئے، پھر بچوں کا یہ کروں گا، اتنا لمبی لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے، حالانکہ ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، اور لمبی لمبی سوچیں، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ لمبی امید، بہت زندگی پڑی ہے، ٹھیک ہے نیک بن جائیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، عمر ہے ابھی، حج فرض بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ڈیلے کرتے رہتے ہیں، ڈیلے کر چلے جائیں گے نا، عمر ہے ابھی، آخری عمر میں چلے جائیں گے۔ 70-80 سال والے بھی کہتے ہیں کہ ابھی پڑی ہے، ابھی ہے پیچھے عمر، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے کہ ابھی اگلی سانس آتی ہے یا نہیں آتی، تو کبھی لمبی عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، ہم اتنے دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو جاتے ہیں، یہ بھی شیطان کا اخبار ہوتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، کبھی باطل خواہشات کی، کبھی اور قسم کی امیدیں دلاؤں گا، اور وہ ان امیدوں کی دنیا میں پھرتے رہیں گے، اللہ سے غافل رہیں گے۔ شیطان مردود کا بڑا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو بہکانا اور عملی اعتبار سے ایسا کر دینا ہے کہ نجات اور مغفرت کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ، یہ بہت خطرناک بات ہے، انسان کے دل دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل رکھتا ہے۔ ابھی توبہ کر لیں گے، وقت پڑا ہوا ہے، کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، نیکیاں شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ اسی آس امید پر جیتے 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 اچانک وہ وقت آ جاتا ہے، موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے، پھر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کہ ناچار اپنے کیے اعمال کے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لمبی زندگی کی امید دل میں باندھ لینا جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہالت اور نادانی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پر بھروسہ کر بیٹھے
اور بڑھاپے سے پہلے مرنے کا خیال ہی دل سے نکال دے۔ اسی طرح آدمی کی ایک نادانی یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں ناگہانی موت کو ناممکن سمجھے کہ میری تو اتنی صحت ہے، میں باڈی بلڈر ہوں، میری یہ حالت، لیکن اچانک مر جاتا ہے۔ کتنے باڈی بلڈرز، اگلے دن بھی ایک مرا باڈی بلڈر، اس کی باڈی دیکھ کے دنیا حیران ہوتی، کتنے سالوں تک تو ورلڈ چیمپئن رہا، لیکن اس کے بعد جو حال ہوا سب کے سامنے، کتنے دنیا میں مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ صحت مند بندہ سمجھتا ہے شاید میں تو مر نہیں سکتا نا، بیمار مرتے ہیں، میں تو صحت مند ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت اچھی ہے، جان اچھی ہے، وقت ورزش کرتا ہوں، سارا کچھ جم جاتا ہوں، اس پہ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی جوانی پہ بھروسہ کر لیا کہ نہیں مرنا نہیں، بڑھاپے میں مرنا ہے، کبھی صحت پہ بھروسہ کر لیا کہ نہیں صحت اچھی ہے، تندرستی ہے، تو اچانک موت کیسے آ سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان باتوں میں غور کرے۔ کیا لاکھوں بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی نہیں مرتے، راہی عدم نہیں ہوتے؟ روزانہ کتنے بچے مرتے ہیں، جوانی سے پہلے ہی تو مرتے ہیں، چھوٹی عمر کے کتنے مر جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کتنے مرتے ہیں، چند ماہ والے، ہر ایج والے دنیا سے جا رہے ہیں، ہر چند مہینے والا بھی جا رہا ہے، سال والا بھی جا رہا ہے، چند سالوں والا بھی جا رہا ہے، 8-10 سال کا بچہ بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ جب سارے ہی مر رہے ہیں تو پھر بڑھاپے کا انتظار کیوں کریں؟ نہیں بڑھاپے ہی میں مرنا ہے۔ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ نہیں بڑھاپے میں مرنا ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی اچھا بوڑھا بھی ہے تو بھی کہ نہیں ابھی صحت اچھی ہے، ٹھیک ہے وہ تو بوڑھا عمر زیادہ ہو گئی ہے 60-70 سال، لیکن صحت تو اچھی ہے، میں ابھی نہیں مروں گا، ابھی ہیں کچھ سال۔ پھر بھی شیطان بڑھاپے میں بھی لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ اب کنفرم ہو چکا ہوتا ہے کہ اب تو بونس چل رہا ہے، اب تو اوور ٹائم چل رہا ہے۔ ترکوں کے لوگ نا جب 63 سال سے عمر اوپر ہوتی تھی تو عمر پوچھتا تھا کتنی عمر ہے، کہتے حد کراس کر گئے، مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی نا، ظاہری عمر، تو سمجھو اس حد سے آگے گزر گئے، تو ہم حد کراس کر گئے۔ تو کتنوں کی تو حد کراس ہو چکی ہے، 65 سال، 70 سال، 80 سال بھی، لیکن پھر بھی امید ہوتی ہے کہ نہیں ابھی بھی کافی دنیا میں رہنا ہے۔ تو کتنے بچے مرتے ہیں، کیا ہزاروں انسان چڑھتی جوانی میں موت سے آماگوش نہ ہوئے؟ کیا سینکڑوں نوجوان بھری جوانی میں لقمہ اجل نہ بنے؟ کیا دسیوں نوجوان بیماریوں کا شکار نہ ہوئے؟ اچھا خاصا نوجوان ہوتا ہے، اسپتالوں میں جائیں وہاں آپ کو جوان بھی ملیں گے، اسپتالوں میں، آئی سی یو میں اور مختلف وارڈوں میں، ہر طرح کی وارڈ میں، ہر شعبے میں، کئی طرح کی بیماریوں میں وہاں نوجوان بھی نظر آئیں گے۔ بیماریاں صرف بوڑھوں کو تو نہیں آتی، جوانوں کو بھی آتی ہیں۔ ان باتوں میں غور و فکر کے ساتھ ایک اور بات دل میں بٹھا لے کہ موت اس کے اختیار میں نہیں ہے، جب یہ چاہے گا تو اسی وقت آئے گی۔ اس طرح جوانی یا کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا خود ہی ایک نادانی نظر آئے گی کہ میں کس نادانی میں پڑا ہوں۔ لمبی زندگی کی امید کی دوسری وجہ دنیا کی محبت ہے۔ انسان اپنے دل کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو زمانہ پڑا ہے، ابھی کس نے مرنا ہے، میں پہلے یہ مکان بنا لوں، فلاں کاروبار شروع کر لوں، اچھی گاڑی خرید لوں، سہولیات سے اپنی زندگی بھر لوں، جب بڑھاپا آئے گا تو پھر اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گے۔ اس طرح ہر کام سے 10 کام نکالتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن پیغام اجل آ پہنچتا ہے، اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی اور اس کی حقیقت کے بارے میں معلومات حاصل کرے، کیونکہ جس پر دنیا کی حقیقت آشکار ہو جائے کہ دنیا کی لذت چند روزہ ہے اور موت کے ہاتھوں اسے ایک دن ختم ہونا ہی ہے، وہ اسے عزیز نہیں رکھ سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی اس کو عیاشی مل جائے، اسے پتہ ہے جب مر جانا ہے اسے دنیا کی کسی چیز میں پھر لذت نہیں ملتی، کیونکہ ہر چیز ہی عارضی ہے۔ مہنگی سے مہنگی گاڑی لے لے، اسے پتہ ہے یہ سب فانی ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ گھر اچھے سے اچھا بنا لے، جگہ جگہ بنا لے، جو تھوڑا زیادہ مال آتا ہے پھر لوگ ایسے علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور آگے شفٹ ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا زیادہ آتا ہے وہاں سے پھر تھوڑا آگے، پھر زیادہ آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں یہاں سے اب دبئی ہونا چاہیے، وہاں ذرا سیفٹی ہے، پھر وہاں اپنے ولاس بنا لے گا، یوں وہ آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ سب کچھ یہ عارضی ہے، اچانک موت آ جائے گی۔ جتنی بھی نعمتیں دنیا میں مل گئی، اپنے پرائیویٹ جیٹ ہیں، اپنے نہ جانے کیا کیا خرید لیا، سینکڑوں گاڑیوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ ضرورت ایک گاڑی ہے لوگوں سینکڑوں رکھی ہوتی ہے، ایسے بھی دنیا میں ایک ایک بندے نے سینکڑوں رکھی ہوئی۔ دلا غافل نہ ہو، یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے،
بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ یہ شیطان کا قول ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا۔ یہ شیطان کا قول ہے کہ اس نے کہا میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیریں یا اس طرح کی دوسری حرکتیں کریں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اونٹنی جب 5 مرتبہ بچہ جن دیتی تو اس کو چھوڑ دیتے اور اس سے نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے اور اس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کر دیتے، اور اس کو بحیرہ کہتے تھے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ایسا کرنا عبادت ہے۔ شیطان نے ایک بات یہ کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدلیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں حرام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے۔ کتنے مرد ہیں کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی، کتنے نظر آئیں گے نوجوان ہمارے، اور عجیب و غریب عورتوں والی حرکتیں، چٹیا عورتوں کی طرح، مزید بہت ساری ایسی چیزیں جو عورتوں والی یہ مرد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے باہر نکالو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں صبح و شام اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں دوسرے کے بال لگانے والی اور لگوانے والی اور بدن گوندنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی۔ یہ مشابہت عورتوں کا مردوں کی طرح، مردوں کا عورتوں کی طرح، یہ سخت منع ہے، اور اس کے اور ہی بڑے باریک احکامات ہیں۔ جیسے گھر میں کوئی ایسی چادر ہے وہ مرد بھی کر لے گا عورت بھی کر لے گا، منع ہے۔ جو عورت کی مرد نہیں کر سکتا، مرد کی عورت نہیں کر سکتا۔ اس طرح چپل، چلو جی واش روم بھی جانا ہے نا تو عورت مرد کی چپل پہن لے گی، یا عورت کی چپل مرد کہے گا چلو واش روم میں جانا اندر چپل پڑی ہے تو وہ والی چپل، منع ہے، اتنا بھی منع ہے۔ وہ سوچتے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے یا یہ کون سا شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اتنی ساری بات سے کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ باریک بات لگتی ہے کہ واش روم میں ایک چپل بالفرض ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ چلو جو اندر جائے گا یہ چپل پہن لے گا، تو چپل مرد کی ہے اور وہ عورت نے پہن لی، منع ہے شرعاً نہیں پہن سکتے۔ عورت کی چپل پڑی ہے، مرد کہے گا چلو تھوڑی دیر پاؤں ہی بچا دیں، وہ پہن لو، منع ہے، نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کے بہت ساری باریک احکام ہیں۔ کوئی ایسا دوپٹہ ہے عورت کا پڑا ہے تو مرد نے عارضی طور پہ کر لیا، منع ہے۔ یا مرد کی ایسی چادر تھی عورت نے کر لی، اپنی بہن بیٹی بیوی نہیں کر لی، منع ہے، نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے مشابہت میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت سارے ایسے باریک مسائل ہیں جو ہمیں سیکھنے کی حاجت ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔